لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز کھلوائیے وکیل بھائی, تو تقریر ہوگی ورنہ سلام پڑھ لیجیے, پرمیشن ختم ہو گیا. اور سب خیریت ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ شاد رکھے, آباد رکھے. بس تھوڑی دیر کی بات ہے, بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا حضرت نے بے ہوش کیا ہے, تھوڑا میں بے ہوش کیے دے رہا ہوں. ڈاکٹر پہلے بے ہوش کر دیتا ہے, بعد میں آپریشن کرتا ہے. زندگی بخیر رہی انشاءاللہ, تو آج بے ہوشی کی دوا لے لو اور کل پھر آپریشن ہو جائے گا تو سارا معاملہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ تبارک. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کچھ عرض کیا جائے, سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے, بے سہاروں کے سہارے, سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے, اندھیری قبر میں کام آنے والے, اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے, شفاعتی اہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے, مقام والے لامقام والے, عرب والے عجم والے, روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرے. ایک بار اور جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ وسلم. ایک بار اور جھوم کے درود پاک. فخر زمین و زمن, سرمائے علم و فن, بریلی کے تاجدار, ہم غربائے اہل سنت کے مددگار, آقائے نعمت, دریائے رحمت, امام عشق و محبت, سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں گنگنا رہے. ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں, کیونکہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بھی یہ کہہ رہا ہے, اے ایمان والو, اے محبوب ان سے کہہ دو سبحان اللہ, تم سے محبت کریں, تم سے پیار کریں, تم سے عشق کریں. اللہ اللہ. اعلی حضرت گنگنا اٹھے, اے عشق تیرے صدقے, ذرا زور سے بولو, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے, محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ نغمہ ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام نہیں. خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اب آئیے عرض کریں, مرد اتنے, راستہ اتنا دشوار, مگر اعلی حضرت نے کیا فرمایا, اے عشق تیرے صدقے. اللہ اللہ, پیار کر لو ساری منزلیں طے ہو جائیں گی, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ بمبئی کا بھولا مسلمان ہم سے سوال کرے گا, ادریس رضا, مسئلے اتنے, دوا ایک, مسئلے اتنے, دوا ایک. ارے داڑھی بھی رکھنا ہے,
روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، باپ کا احترام بھی کرنا ہے، ماں کی خدمت بھی کرنا ہے۔ مسئلہ ایک کہ پیار کر لو۔ اللہ دوا ایک بیماری اتنی، اب آؤ ذرا آگے بڑھو۔ ایک شخص آئے حضرت کی خدمت میں، حضرت ایک بچی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دے، شوہر بڑا نالائق ملا ہے، مار بھی رہا ہے، پیٹ بھی رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے، دوسری شادی کرنے کا بھی ارادہ ہے، نہ کھانے کو دیتا نہ پینے کو دیتا، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کون سا تعویذ دے؟ ایسا تعویذ دے دوں مارنا چھوڑ دے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسا تعویذ دے دوں کھانا دینے لگے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسا تعویذ دے دوں رہنے کو مکان دے دے؟ کہا نہیں۔ ایک تعویذ، کیا کہا؟ ایک تعویذ، مسئلے اتنے تعویذ۔ تو حضرت نے پوچھا کون سا تعویذ؟ کہا حضرت ایک تعویذ محبت کا دے، میری بچی سے شوہر کو محبت ہو جائے۔ تعویذ لکھا حضرت نے دے دیا، جاؤ فاتحہ دلانا اور اس کے بعد گلے میں پہنا دینا۔ فاتحہ دلائی، موم جامہ کرا، گلے میں پہنا دیا۔ 15 دن کے بعد واپس آیا، کہا حضرت یہ 111 روپیہ نذرانہ ہے، یہ آپ کا جوڑا ہے، یہ آپ کا رومال ہے، یہ آپ کی پاپوش ہے، بڑا کرم کیا، تعویذ دے دیا۔ حضرت نے پوچھا کیا؟ فرمایا سب کام ہو گیا۔ اب وہ کھانے کو بھی دے رہا ہے، اب وہ کہنا چاہیے رہنے کے لیے مکان بھی بنوا دیا ہے، اب اس نے کہہ دیا ہے کوئی آنکھ اٹھائے گا تو آنکھ پھوڑ دیں گے، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دیں گے، کوئی اگر بری نظر سے دیکھے گا تو سر قلم کر لیں گے۔ اب عجیب ہی عالم، اے بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اتنی بیماریاں تھیں مگر ایک محبت کا تعویذ دیا تو ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل تم بھی مریض ہو، اگر شفا چاہتے ہو تو عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ وکیل بھائی ذرا آواز سن رہا، ہم جانتے ہیں نا، ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اللہ، اور آگے چلو۔ عشق تیرے صدقے، حضرت سرکار سیدنا محمود غزنوی علی رحمہ ہیں، اعلان فرما دیا آج جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی، جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی۔ اب لوگ بڑھے، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پکھراج پہ ہاتھ رکھا، لوگ دوڑے ہوئے گئے ایاس کے پاس۔ آئے ایاس کیا کر رہے؟ کیا بات؟ آج حضرت محمود نے اعلان کر دیا ہے جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ایاز نے فوراً اپنی بنچی نکالی، تار لپیٹا، سیدھے گھر آئے، رکھا، پہنچے، عرض کیا حضور کیا اعلان کیا ہے؟ فرمایا میں نے یہ اعلان کیا ہے جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر پوچھا کیا اعلان کیا ہے؟ میں نے یہ اعلان کیا جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تیسرا کے پھر پوچھا، حضرت محمود نے ارشاد فرمایا اے ایاز بار بار کیوں پوچھ رہے؟ فرمایا تاکہ سب گواہ ہو جائے، سب
गवाह हो जाए। कहा मैंने ये ऐलान किया जो शख्स जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। इतना सुनना था, आगे बढ़े। हजरत महमूद पे हाथ रख दिया। हजरत महमूद फरमाने लगे, ऐ अयास क्या कर रहे हो? सोने पे हाथ न रखा, चांदी पे हाथ न रखा, हीरे पे हाथ न रखा, पुखराज पे हाथ न रखा, अशरफियों के ढेर पे हाथ न रखा, चांदी पे हाथ न रखा, क्या कर रहे हो? हजरत अयास करते, सरकार हाथ एक था, चीजें बेशुमार थी। हाथ एक था, चीजें बेशुमार थी। सोना अगर पे हाथ रखता तो चांदी निकल जाती, चांदी पे हाथ रखता तो सोना निकल जाता, अगर हीरे पे हाथ रखता तो पुखराज निकल जाता, पुखराज पे हाथ रखता ये अशरफियों का ढेर निकल जाता। मैंने सोचा क्यों ना हजरत महमूद पे हाथ रख दूं, इनका दामन थाम लूं। जब महमूद मेरे, सोना मेरा, महमूद मेरे, चांदी मेरी, महमूद मेरे, हीरा मेरा, महमूद मेरे, पुखराज मेरा, महमूद मेरे, सल्तनत मेरी। ऐ बंबई का भोला मुसलमान किधर जा रहा है? आगे बढ़, दामने सरकार थाम ले। आका तेरे, जन्नत तेरी, आका तेरे, हूरे तेरी, आका तेरे, आबे कौसर तेरा, आका तेरे, कायनात तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रूहे कायनात, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद इदरीस रज़ा खान साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह, फिर पढ़ लो। ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अल्लाह, बात आ गई है तो और आगे चलो, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह अल्लाह, और आगे बढ़ो। ये नारे नमरूद है, रोशन कर दी गई। अल्लाह अल्लाह, छिपकली चली और जाने के बाद उसको फूंक दिया। अल्लाह अल्लाह, उसके फूंकने से आग में इजाफा ना हुआ, मगर रब ने देखा मेरे प्यारे की दुश्मनी में चली, मेरे प्यारे की अदावत में चली। अल्लाह अल्लाह, एक छिपकली के मारने पे 100 नेकियां। कितनी? ऐ मेरा कपाड़िया नगर का भोला मुसलमान, लोग तो जानवरों को पानी पिलाते हैं, तुम छिपकली को मार रहे, क्या गजब कर रहे? तो आप कहोगे वफादार को पिलाया जाएगा, वफादार को, गद्दार को मार दिया जाएगा। अब भी ना समझेगा प्यारे तो कब समझेगा? और मारो और 100 नेकियां लो। अब जरा आप ये बताइए, अगर खुदा ना खास्ता ये आपको मारें तो आप मुझे मारेंगे? बोलो नहीं, इन्हीं को ना खुदा ना खास्ता। अव्वल तो आप माफी कर देंगे कि भी हजरत की शान में हम कैसे बेअदबी करें, मगर मुझे तो नहीं मारोगे ना, बात जहन में आई ना। अब जरा बताओ, जिस छिपकली ने फूका था, क्या आज वो है कपाड़िया नगर में? उसे क्यों मार रहे हो? जने लकड़ दादा पकड़ दादा कौन था? उसने फूका, मगर पूरी बिरादरी मरती चली आ रही है। गलती एक ने की, मारी गई पूरी बिरादरी। क्या बात है? ऐ मेरा बंबई का भोला मुसलमान, अब भी ना समझेगा तो कब समझेगा? अल्लाह अल्लाह, लिहाजा बचना है तो दामने सरकार में आ जाओ। यहां भी बेड़ा पार और वहां भी बेड़ा पार। मगर जहां अदावत वाले थे वहां मोहब्बत वाला भी था। सुभान अल्लाह। मेंढक ने देखा, दौड़ता हुआ तालाब के किनारे गया, कहा जुबाने हाल से, ऐ तालाब 2 कतरे पानी के दे दे। कहा क्या करोगे? पानी से क्या करोगे? कहा नारे नमरूद बुझाना है। कहा हजरत आप किस ख्याल में? कहा इतनी बड़ी आग, कहा ये 2 कतरे, कहा इतनी बड़ी आग, कहा ये 2 कतरे। जरा मेंढक का जवाब सुनो। उसने कहा प्यारे तुम्हें मालूम नहीं है, रब कसरत और किल्लत नहीं देखता। अगर कसरत देखता तो कसरत वाला बाहर ना कर दिया जाता। अब भी ना समझेगा भोला मुसलमान तो कब समझेगा? कहां थे हजरत? अंदर थे नहीं थे? बोलो, कसरत वाले थे। कितनी इबादत बाहर,
اور وہ قلت والا کیا کچھ بھی نہیں. اللہ وہ کتا ہے قطمیر کا جو اصحاب کہف کی صورت میں جنت میں جا رہا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا. مینڈک نے کہا دیکھا اتنی کثرت والا مار دیا گیا اور وہ کتا جنت کا دولہا بنا دیا گیا. لہذا میں چند قطرے لے کر جا رہا ہوں محبت میں پیش کرنے کے لیے. لے گئے چند قطرے, جانے کے بعد ڈالا. سبحان اللہ, رب کا کرم ہو گیا کہ مینڈک کو مارنا ناجائز, اس کو نہیں اس کی پوری برادری کو. اللہ ہم نے پوچھا ہے مینڈک آخر تم بچے کیسے, تمہاری برادری کیسے بچی؟ کہا ہم نے نبی سے پیار کیا اور وہ بھی صرف 2 قطروں کا. اے بمبئی کا بھولا مسلمان, اے ناواقف مسلمان, ذرا اسی مینڈک سے عقل لے لے, اسی مینڈک سے عقل لے لے. ایک نادان جانور 2 قطرے پانی کے پیش کر دیے تو وہ بھی بچا, اس کی پوری برادری بچ گئی. آج محرم کے اندر جو سبیل لگاتے ہو, جو امام علی مقام کا شربت پلاتے ہو, یہ ہما شما کے بارگاہ میں نہیں, سید الشہداء امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو, جو افضل الکنت سارے رسولوں سے افضل رسول ہے, سارے نبیوں کے افضل نبی ہے, ان کے پیارے شہزادے, ان کے پیارے نواسے کی بارگاہ میں. تو جب 2 قطرے نے مینڈک کو بچا دیا تو اتنی بڑی سبیل کیا تمہیں نہ بچائے گی؟ اللہ. اور آگے چلو. ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ بچ گئے, مگر چھپکلی ماری کیوں جا رہی؟ کہا اس نے عداوت کی اس لیے ماری جا رہی ہے. اطباء لکھتے ہیں چھپکلی کسی کو کاٹتی نہیں, اور اگر کسی کو کاٹ لے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا. ہم نے پوچھا مینڈک ان کو زہر کیوں دیا؟ کا تاریخ اٹھا کے دیکھو, نبی سے عداوت کی تھی لہذا زہر دے دیا گیا. میں نے کہا تو نے تو پیار کیا تھا, محبت کی تھی, عشق کیا تھا, تجھے کیا ملا؟ تو اس نے کہا انہیں زہر دے دیا, مجھے زہر مورا دے دیا. اگر کسی کو سانپ کاٹ لے اور طبیب کہے نہیں بچے گا, حکیم کہے نہیں بچے گا, ڈاکٹر کہے نہیں بچے گا, میرا زہر مورا لگا دو, سارے زہر کو کھینچ کے دور کر دے گا, مرنے والے کو بچا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرا بھولا مسلمان, ایک مینڈک نبی سے محبت کر لے تو مرنے والے کو بچا لے. غوث پاک نے تو نبیوں کے امام سے محبت کی ہے, تو اگر وہ مردے کو زندہ کر دیں تو تعجب کی کیا بات. اور آگے چلو, یہی مینڈک ہے. اللہ اس کی چربی ہم نے ہاتھوں میں لگا لی, دہکتے ہوئے انگارے رکھے, آگ جلا نہیں رہی ہے, آبلے نہیں ڈال رہی ہے. ہم نے پوچھا ہے آگ آخر تو اپنا کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ زبان حال سے جواب دے رہی ہے, ادریس رضا تیرے ہاتھوں کے اندر ایک نبی سے محبت کرنے والے کی چربی لگی ہے, لہذا ہم کس طریقے سے تجھ کو جلائیں. اے میرا بھولا مسلمان, نبی سے محبت کرنے والا مینڈک اگر اس کی چربی لگا لی جائے تو دنیا کی آگ نہ جلائے. تم نے تو احمد مختار سید الابرار آمنہ کے لال سے محبت کی ہے, تو جہنم کی آگ تمہیں کیا بجھائے؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. پھر پڑھ لیجئے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور آگے چلیے, وہی چھپکلی گر گئی کنویں میں, لوگ دوڑے ہوئے آئے حضرت کی خدمت میں. حضرت چھپکلی گر گئی ہے, مر گئی ہے, پھٹ گئی ہے, ریزہ ریزہ ہو گئی, اب کیا کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا کنواں ناپاک, چٹائی ناپاک, لوٹا ناپاک, ڈول ناپاک, سب ناپاک ہو گیا, لہذا پورا پانی نکالو, اس کو بھی نکالو, تب کنواں ناپاک ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ محلے کے لوگ ڈٹے, سارا کنواں سے پانی نکالا, اور اس کے بعد اللہ ڈول کو پاک کیا, چٹائی کو پاک کیا, فرش کو پاک کیا, لوٹوں کو پاک کیا, اپنے جسم کو پاک کیا, دوبارہ نماز پڑھی. اللہ 2 مہینے بیتے تھے تو کیا دیکھا, اسی کنویں کے اندر حضرت مینڈک بھی ہیں, برابر میں ان کی بیگم بھی ہیں, پیچھے دیکھا تو 300 بچوں کا پریوار بھی ہے. دوڑے ہوئے پھر نوجوان آئے, حضرت بڑا غضب ہو گیا, وہ تو ذرا سی انگلی بھر کی چھپکلی آئی تھی, اب تو حضرت مینڈک بھی ہیں, ان کی بیگم بھی ہیں, پیچھے اس نسبندی کے عالم میں 200 بچوں کا پریوار بھی ہے. حضرت اب کتنا پانی نکالا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا نادان, وہابی سنی سمجھنا ہے تو ہی سمجھ لو. کہا حضرت
کہا یہ مسئلہ کہاں وہابی سنی؟ فرمایا نادان تجھے معلوم نہیں چھپکلی نبی سے عداوت کرنے والی تھی، اس لیے جب کنویں میں آئی تو پانی ناپاک، ڈول ناپاک، لوٹا ناپاک، جسم ناپاک، چٹائی ناپاک، ساری نمازیں بیکار ہو گئیں، اور مینڈک نبی سے محبت کرنے والا تھا تو مینڈک آیا، اس کی بیگم آئی، ان کے بچے آئے، لہذا کنواں پاک، چٹائی پاک، لوٹا پاک، اس لیے یہ نبی سے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ، بے شک اے بھولا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، 3 انچ کا نبی کا دشمن آ گیا، 3 انچ کا نبی کا دشمن آ گیا تو اتنی ناپاکی آ گئی، تو جو 6 فٹ کا نبی کا دشمن ہوگا کتنا بڑا ناپاک ہوگا۔ اللہ ان ناپاکوں سے ہمیں آپ کو دور رکھے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں سلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ السلام علیکم حضرات، میرے سرکار کیا گھر سے لڑکے آئے ہو کیا؟ اللہ اللہ، آپ تو بالکل گر گئے تو اگلا آدمی بیچارہ وہ بزرگوار ہیں وہ بھی بیچارے زخمی ہو جائیں گے، لہذا سنبھل کے بیٹھیے گا، ذرا زور سے سبحان اللہ کہتی ہے۔ اللہ اللہ، تو وہی بات عرض کر رہا تھا پیارے کہ نبی کا دامن تھام لو، یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ حضرت خلیفۃ المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، یاد کرنے والوں یاد کر لو۔ فرمایا 3 دشمن ہیں، کہے زور سے بولو، 3 دشمن۔ فرمایا ایک وہ جو تیرا دشمن، ایک وہ جو تیرا دشمن، اور ایک وہ جو تیرے محبوب کا دشمن، جو تیرا دوست ہے اس کا دشمن بھی تیرا دشمن۔ تیسرے فرمایا جو ان دشمنوں کا دوست ہے وہ بھی تیرا دشمن۔ اللہ اللہ، اسی طریقے سے فرمایا اللہ اللہ، یہ مشرکین اللہ کے دشمن ہیں، یہ مشرکین اللہ کے دشمن ہیں، اور وہابی اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، اور جو ان دشمنوں سے دوستی کرے وہ بھی خدا و رسول کا دشمن ہے۔ لہذا پیارے، کنکر چن چن محل بنایا، چڑیا رین بسیرا، کنکر چن چن محل بنایا، چڑیا رین بسیرا، لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رین بسیرا۔ کس زندگی پہ تو اترایا ہے، پتہ نہیں صبح بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، اس ٹائم کو یاد کر، اس وقت کو یاد کر جس وقت یہ چڑیا اڑ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اللہ۔ نظر گئی ماں کی طرح، اے ماں تم قبرستان چلو گی قبر میں لیٹنے کے لیے، میرا لال کہہ رہی تھی، تو ماں نے کہا بیٹا اگر کسی کی ماں گئی ہوتی تو میں بھی چلی جاتی۔ نظر گئی باپ کی طرف، تم کہہ رہے تھے میرا لال ہے، کیا چلو گے قبرستان، قبر میں لیٹ جاؤ گے، 2 راتیں گزار لو گے؟ تو باپ نے بھی صاف جواب دے دیا، اگر کسی کا باپ لیٹا ہوتا تو میں بھی لیٹ جاتا۔ بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اس لمحے کو یاد کر، ہر چیز میں اختلاف ہے دیگر مذاہب والوں کا، مگر موت میں کسی کو اختلاف نہیں، موت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ اللہ، کوئی اختلاف نہیں موت میں، اللہ اللہ۔ نظر گئی بیوی کی طرف، اے بیوی تو ابھی دعا کر رہی تھی مولا مجھے موت دے دے، میرے شوہر کو زندگی دے دے، کیا بیگم تم چلو گی 2 دن لیٹنے کے لیے قبر میں؟ تو اس نے بھی چوڑیاں توڑی اور رشتہ توڑ دیا۔ کس دنیا پہ پھولا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ذرا غور تو کر پیارے۔ اور جیسے ہی رو پیٹ کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں خاموش ہوئے، کفن بتاؤ کہاں سے آئے گا، نماز کون پڑھائے گا، قبر کہاں کھودی جائے گی، تیاری کرو۔
یہ سپاری سوٹ اتار لیا گیا، تمہاری گھڑی کھول لی گئی، اللہ اللہ، جیبوں سے پیسے نکال لیے گئے۔ وہ دن یاد کر مسلمان کدھر جا رہا، وہ لمحہ یاد کر، تختے پہ لٹالا گیا، غسل دیا، فقط 3 کپڑے پہنائے، کہے زور سے بولو اللہ اللہ۔ اور وہی پلیٹ جو ہم نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے خریدا تھا 15 لاکھ روپے کا، اسی مکان سے آج محلے والے نہیں، آج پڑوسی نہیں، ہماری اولاد ہمیں باہر کر رہی ہے۔ کدھر جا رہا ہے بھولا مسلمان، ناواقف مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ چلو اب اس میں رکھنے کا نہیں، اب لے چلو، اب لے چلے۔ سب کے نظریے بدل گئے، بیوی کا نظریہ بدل گیا، ماں کا نظریہ بدل گیا، باپ کا نظریہ بدل گیا، بیٹوں کا نظریہ۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ وہ لمحہ یاد کر، اللہ لے گئے، قبرستان پہنچے، قبر میں اتارا گیا۔ ذرا ذہن لگاؤ زور سے، بولو سبحان اللہ۔ ذرا غور کر بھولا مسلمان، اپنی ہڈیوں پہ، اپنے جسم پہ ترس کھا۔ یہ پتھر دعا کرتے ہیں مولا مجھے جہنم میں نہ بھیجنا، یہ آگ دعا کرتی ہے مولا مجھے جہنم میں نہ بھیجنا۔ ادریس رضا کا پیٹ کا دھندا نہیں ہے، ادریس رضا ان کتابوں کو اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے ان غداروں سے دور ہو جاؤ۔ جیسے یہاں بیٹھے ہیں ایسے ہی کل وہاں جنت میں بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی ایک درد ہے الحمدللہ، اور کسی سے ڈرتا ہے نہیں۔ اللہ اللہ، ایک مولانا آئے تھے ابھی بتا رہے تھے، تو میں نے کہا الحمدللہ میرا باپ کسی سے نہیں ڈرا، میرا باپ کسی سے نہیں ڈرا، میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ دنیا مخالف، ہاں غلطی ہو جائے جلدی بتانا تاکہ توبہ کر لوں، میں معصوم نہیں۔ غلطی فرمایا غوث ہوگا، قطب ہوگا، بھول ہوگی، مگر فوراً رجوع کر لے، سبحان اللہ، فوراً توبہ کر لے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی نشانی بتائی۔ اللہ اللہ، ہم پیر مانتے ہیں مگر معصوم نہیں مانتے۔ معصوم انبیاء کرام ہیں، رسولان عظام ہیں، صحابہ اور ملائکہ کرام ہیں۔ اللہ ذرا غور کر پیارے، نماز کا حساب کہاں ہوگا؟ زور سے بولو، محشر میں۔ نماز کا حساب، روزے کا حساب، حج کا حساب، زکوٰۃ کا حساب، حقوق العباد کا حساب، جھوٹ سچ کا حساب، کل محشر میں عدالت کہاں؟ محشر میں۔ ان اٹنگے پجامے والوں سے کہو کہ پہلے لگوا دی ہوتی، اتنے دنوں کے بعد۔ اللہ کل محشر میں۔ اب ذرا سی بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، عدالت کہاں ہے؟ میزان کہاں ہے؟ ترازو سب وہیں تولا جائے گا نا۔ اللہ آپ کو اور ہم سب سنی کو مقدمے داری سے محفوظ رکھے، مگر جب مقدمہ ہوتا ہے تو آپ کچہری چلے جاتے ہیں؟ نہیں، وکیل کہتا ہے پہلے مجھ سے ملنا۔ کیا کہتا ہے؟ پہلے اپن سے ملنا، میں بتاؤں گا تمہیں سر کے سامنے کیا کہنا ہے۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ کیا پہلے مجھ سے مل لینا، میں بتاؤں گا تجھے وہاں کیا کہنا مجسٹریٹ کے سامنے۔ اگر ایسے چلے گئے تو پھانسی ہو جائے گی۔ ان کا ٹھیک ہے سر، وہی ملیں گے بغیر آپ کے۔ بولے ہاں میں بیان سکھاؤں گا۔ اب آپ پہنچ گئے تاریخ سے پہلے، وکیل صاحب بتائیے کیا کہنا۔ وکیل کہتا دیکھو وہ پوچھے گا ایسے تو کہنا سر غلطی ہو گئی، وہ پوچھے گا ایسے کہنا سر بھول ہو گئی، وہ پوچھے گا ایسے کہنا سر نیند آ گئی تھی، وہ پوچھے گا ایسے کہنا جگے ہوئے بہت تھے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لاکھوں بار، کروڑوں بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ عدالت محشر میں، عدالت اور وکیل مصطفیٰ قبر میں۔
پروردگارا پہلے میری ملاقات تو کرا دے تاکہ میں اس قابل بنا دوں کہ تیری بارگاہ میں اسے کیا عرض کرنا ہے. اللہ اللہ، سارا حساب محشر میں، سارا کتاب محشر میں، ساری بات محشر میں. دیدار مصطفیٰ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کر پیارے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اللہ ذرا غور کر بھولا مسلمان. یہی باپ جس کے خاطر تو لڑا تھا، یہی بیٹا جس کے خاطر تو نے آنکھیں لال پیلی کر لی تھی، یہی تیرا چچا جس کے لیے تو نے آستین چڑھا لی تھی، کہ یہ مت سمجھنا کہ چچا بوڑھا ہو گیا ہے ابھی اس کا بھتیجا جوان موجود ہے. یہ مت سمجھنا کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے ابھی اس کی اولاد موجود ہے. اللہ اللہ، وہ چچا، وہ بھتیجا، وہ ماموں، وہ خالو، سب نے ساتھ چھوڑا. اللہ اللہ، آپ کو قبر میں اتارا، تختے لگائے، مٹی ڈالی، اذان پڑھی، فاتحہ پڑھی، سب چلے آئے. اب ذرا غور تو کرو، اب جب منکر نکیر تشریف لائی اور انہوں نے روح ڈالی، اللہ اللہ، اب جب آنکھ کھلی تو نہ ماں کا پتہ ہے، نہ چچا کا پتہ ہے، نہ ماموں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بیٹے کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے. مگر آنکھ اٹھی تو احمد مختار کو دیکھا، سید الابرار کو دیکھا. آقا نے مسکرا کے فرما دیا، گھبراتا کیوں ہے؟ یہاں بھی میں بتاؤں گا اور وہاں بھی میں بچاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن روح کائنات. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اللہ، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی. نکیر اے ناتے ہو مرقد میں آؤ، وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہو. اللہ اللہ. اور آگے چلیے تو وہ کیا کہتا ہے، مستانہ کیا کہتا ہے، پروانہ کیا کہتا ہے، وہ غریب کیا کہتا ہے. مدینہ غربت میں کیسے جاتا، مدینہ غربت میں کیسے جاتا. مگر یہ دانشوری تو دیکھو، زندگی نے جب آس توڑی میں بدستے اجل گیا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں قبرستان جا رہا، مگر دیوانہ کہہ رہا میں تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا. ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ اللہ. اور آگے چل میرا بھولا مسلمان، بس 2 منٹ کی بات ہے انشاءاللہ. زندگی نے وفا کی تو کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اسی لیے بار بار یہ کتابیں دکھاتا ہوں. ابھی الحمدللہ جب گھر سے نکلے تو والد ماجد نے فرمایا بیٹا کفن باندھ کے جانا تاکہ زبان حق کہنے سے نہ رکے. موت کا ایک دن ہے، اگر موت کا وقت آ گیا تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور ٹائم نہیں آیا تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. الحمدللہ. لہذا میں احمد آباد میں بول رہا تھا، لوگ آئے کان میں کہا کہ وہابی بھی آئے ہیں. انہوں نے تو دھیرے سے کان میں کہا، میں نے لاؤڈ اسپیکر پہ میدان میں کہا الحمدللہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہابی بھی میری تقریر سننے آئے. سنو، اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے. جو ناواقف ہے وہی ہدایت پائے گا. بقیہ میں بول کے چلا جاتا تو کل کو آپ یہ کہتے ادریس رضا آیا تھا، افسوس کہ ہم نہ تھے. اگر ہوتے تو ہم اس سے سوال کرتے، ہم اس سے پوچھتے. مگر الحمدللہ تم بھی اور ہم بھی ہیں، نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. اب مجھے نہیں معلوم، وہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جس وقت چاہے جس کو پر کرم چاہے فرما دے. نتیجہ یہ ہوا نذیر خان وہاں کا ایک اللہ اللہ، وہ بھی پھر رہے تھے حضرت، مجھے کیا معلوم، اللہ اللہ. اور اس کے بعد تقریر سنی، تقریباً 6-7 مرتبہ چلے میں جا چکا تھا، مگر تقریر سنی الحمدللہ. ایک ہی تقریر میں اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کسے؟ جب میں نے یہ پیٹی کھول کے دکھایا کہ سنیے حضرت کا عقیدہ یہ ہے، حضرت کی کتاب یہ ہے، حضرت کی یہ، تو وہ نذیر خان دوڑا ہوا وہابیوں کے پاس گیا. سامنے مسجد تھی، مدرسہ تھا، کہ چلو بات کر لو. وہ دیکھو ایسا دکھا رہا ہے کہ ایسا عقیدہ. بولے ارے تم نہیں جانتے، لفڑا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا. تو بولے لفڑا جھگڑا کیا ہوگا، میں تو موجود ہوں، تم ڈرتے کیوں ہو؟ بولے جو میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے. بولے الحمدللہ ابھی تک جو میں نہیں سمجھتا تھا آج سمجھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان نذیر خان نے توبہ کری الحمدللہ اور کہا حضرت معاف کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم تھا. میں نے یہ دیکھا نماز 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 نماز، لمبا کرتا اور ٹنگا پاجامہ. میں نے کہا بڑے نیک ہے، یہ لمبی داڑھی، میں اس لیے ساتھ میں ہو گیا تھا. لہذا اب انشاءاللہ تعالی جتنے میں نے وہابی بنائے ہیں، جب تک اتنے افراد کو سنی نہیں بنا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھیں گا.
الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے بعد وہ تقریباً پہلی رجب کو اجمیر شریف پہنچا الحمدللہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ نذیر خان احمد آباد سے. اور جانے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو میں نے کہا حضور اب اس چوکھٹ تک پہنچا دیا ہے, اب جنت تک پہنچانا تمہارا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے, انہی پیاروں کی محبت میں سلائے, انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے. سن لو, دالی کا نام ایمان نہیں ہے, روزے کا نام ایمان نہیں ہے, حج کا نام ایمان نہیں ہے, زکات کا نام ایمان نہیں ہے. کلمے مجھے کہہ لینے دو, اگر زندگی بھر اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا, نوٹ کرو, زندگی بھر منہ سے کلمہ نہیں نکلا مگر نبی کے امتی کے گھر میں پیدا ہوا, جنت میں جائے گا. آپ کہو گے ادریس رضا اتنی بڑی بات کہہ دی, اللہ اللہ, اس کا ثبوت تو میں کہوں گا آؤ ذرا اپنے گھر کا حالات دیکھو. آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اتفاق سے وہ گونگا بھی ہے, اتفاق سے وہ بہرا بھی ہے, نہ بولتا ہے نہ وہ سنتا ہے, نہ اسے یہ معلوم ہے کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکات کیا ہے, کلمہ کچھ نہیں معلوم, مگر گھر میں آپ کے پیدا ہوا. کہاں جائے گا بولو؟ اب بھی نہیں سمجھے گا بھولا مسلمان تو کب سمجھے گا؟ ہم نے عرض کیا مولا اس گونگے کی کیا حکمت ہے, اس بہرے کی کیا حکمت ہے, اس کو قوت گویائی کیوں نہیں دی گئی, اس کو قوت سماعت کیوں نہیں دی گئی؟ ذہن میں سوال آیا تو رب کے پیاری رحمتوں نے جواب دیا, ادریس رضا مجھے اپنے حبیب کا معجزہ دکھانا ہے. ذرا زور سے کہہ دو اللہ اللہ. میں نے کہا مولا وہ ذرا وضاحت کرم فرما دے. اللہ اللہ. رب کی رحمتوں نے کرم فرمایا تو سامنے آیا یہ گونگا, یہ بہرا, یہ نہ سننے والا قبر میں جب لٹالا جائے گا, منکر نکیر جب روح ڈالیں گے تو یہ بہرا سننے لگے گا, یہ گونگا بولنے لگے گا. کیوں؟ میرے حبیب کو دیکھ کر, احمد مختار کو دیکھ کر, سید الابرار کو دیکھ کر. اللہ اللہ. اے میرا بھولا مسلمان, ہم نے عرض کیا مولا اور کیا حکمت ہے؟ اللہ 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 اللہ. تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ادریس رضا کچھ لوگ وہ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد ہی نجات ہوگی, روزہ رکھیں گے تو نجات ہوگی, حج کریں گے تو نجات ہوگی. بتانا مقصود ہے یہ گونگا بہرا ہے, اس نے تو کلمہ تک زبان سے نہیں پڑھا مگر نبی کے امتی کا شہزادہ ہے. امتی بھی جنت میں جائے گا, اس کا شہزادہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن روح کائنات. لہذا اے میرا بھولا مسلمان, یہ کہنا چاہیے میں اندھیری بول کے آیا تھا MIDC میں, پھر قطب منڈلی میں آ گیا تو میرے ساتھ ایک دیوبندی آیا, بولا آپ کی تقریر سنی بہت پسند آئی مگر ایک بات نہیں سمجھ میں آئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے پوری تقریر ہو گئی, لے وہابی دے وہابی, پکڑ وہابی جکڑ وہابی, اوپر سے لے کے نیچے تک. آپ نماز پہ نہیں بولے, آپ نماز پہ نہیں بولے, اور سنی بے نمازی زیادہ ہوتا سنی. اللہ اللہ. تو میں نے کہا یہ بتائیے پہلے آپ کہ نماز کیا ہے؟ بولے فرض. میں نے کہا تھی کتنی؟ بولے 50. کتنی؟ 50. تو میں نے کہا یہ کون لے کر آیا؟ بولے اللہ کے محبوب لے کر آئے اپنی امت کے لیے تحفہ. کون لے کر آئے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنی امت کے لیے تحفہ. تو میں نے کہا یہ نیاز سیٹھ بیٹھے ہیں, یہ مجھے 50,000 روپے دیں, میں کہوں گا اللہ بھلا کرے, کیونکہ نظر دینا بھی سنت ہے اور نظر کا قبول کرنا بھی سنت ہے. میں تو نہیں کہوں گا 25 کم کر لیں. یہ ممتاز سیٹھ بیٹھے ہیں, یہ 11,000 دیں, میں کہوں گا اللہ بھلا کرے, تمہیں جزائے خیر دے. میں تو نہیں کہوں گا 11,000 میں سے 5,500 کم کر لو, 5,500 دے دو. تو جب تحفہ تھا اور امت کے لیے تھا, الصلاۃ معراج المومنین ارشاد پاک ہے, تو 50 کا 5 کیوں ہوا؟ اگر تم کہو کہ خدا کو معلوم نہ تھا معاذ اللہ تو کافر. وہاں بھی تو کہتا ہے خدا کو بھی غیب تھا, سنی کہتا ہے خدا کو بھی غیب, خدا کی عطا سے مصطفیٰ کو بھی غیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا جب اللہ کو معلوم ہے کتنی ہوں گی 5, تو 50 کیوں دی؟ 5 ہی دے دیتے, مصطفیٰ پیارے لے کر چلے آتے.
سبحان اللہ تو کہہ دو. 50 لے کر چلے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی. عرض کیا آقا نمازیں بہت، سرکار کرم فرمائے، امت گناہگار ہو جائے. سرکار تشریف لے گئے. مولا نمازیں زیادہ، رب نے 5 معاف کی. کتنی رہ گئے؟ 45. پھر واپس تشریف لائے. عرض کیا حضور نمازیں اب بھی زیادہ. سرکار پھر تشریف لے گئے. پھر اللہ نے 5 کو معاف کیا، 40 لے کر آئے. پھر عرض کیا حضور زیادہ ہے، پھر تشریف لے گئے تو اللہ نے 5 معاف کیا، 35 لے کر آئے. آنا جانا آنا جانا، مگر 5 سے زیادہ نہیں. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اب یہ گھڑی ہے تو ان کی لے لی میں نے عارضی طور پہ، اور میں بیچوں اسے. میں کہوں لیجئے دلاور بھائی لے لیجئے. یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے دے دیجئے. ہم نے کہا روپے 500 ہوں گے، تو ان کا 500 تو ہم نہیں دے پائیں گے، مگر ایسا ہے روپے آپ ہم سے 200 لے لیں. تو ہم کہیں گے اچھا 500 نہیں تو آپ 400 دے دیجئے. بولے نہیں 400 نہیں، اگر ایسا ہی ہے تو 250 لے لیجئے. یہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے کم سے کم میں مل جائے. کیا سوچ رہے ہیں دلاور بھائی؟ کم سے کم میں مل جائے. ادریس رضا سوچ رہا ہے زیادہ سے زیادہ میں نکل جائے. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ خدا کو تو معلوم ہے. پھر یہ 50 کے بعد 5 کیوں کم کی جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 5 دے دیتا، اس کا حبیب لے کر چلا، مگر 5 دی معاف کی، پھر 5 معاف کی، پھر 5 معاف کی. ذہن میں سوال آیا کہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو نماز تو پڑھے گی، سجدہ تو کرے گی، میرے حبیب کے اختیار سے انکار کرے گی. اے حبیب میں تیرے اختیار کو نماز میں شامل کیے دے رہا ہوں. خدا 50 دے گا، محبوب خدا 45 کو معاف کروا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. میں نے محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے محبوب، احمد مختار بنا کر بھیجا. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو اب ان سے کہو کہ خدا نے تو 50 دی، کتنی دی؟ اور نماز خدا کے لیے پڑھتے ہیں، 50 پڑھنا شروع کر دے. جمعے کو گئے تھے، دوسرا جمعہ آ گیا، آواز دی کہاں ہے بھائی بدھو بھیا؟ تو اندر سے بیگم بڑی گرم تھی، بولی کم بخت اگلے جمعے کو گیا تھا، دوسرا جمعہ آ گیا، ابھی تک مسجد سے باہر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے 50 دی ہے، ذرا پڑھ کے دکھا دے. یہ تو محبوب خدا کا اختیار ہے. میں نے کہا آپ نے یہ جو بتایا کہ انہوں نے شروع سے آخر تک وہابی وہابی بولے، میں نے کہا یہ بتائیے کوئی آدمی اگر سر پہ ڈنڈا مارے تو کیا بچایا جائے گا؟ تو بولے سر بچایا جائے. میں نے کہا کوئی آدمی پیر پہ اگر ڈنڈا مارے تو کیا بچایا جائے گا؟ بولے پیر بچایا جائے. میں نے کہا پتا چلا کہ حملہ جہاں پہ ہوگا دفاع وہیں کی جائے گی، ہے نا بھائی؟ تو میں نے کہا انہوں نے حملہ ہماری داڑھی پہ نہیں کیا، انہوں نے حملہ ہمارے نماز پہ نہیں کیا، انہوں نے حملہ ہمارے روزے پہ نہیں کیا، انہوں نے حملہ ہماری زکوٰۃ پہ نہیں کیا، حملہ انہوں نے ہمارے ایمان پر کیا. اور جب ایمان پہ حملہ کیا تو بریلی سے اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا جاؤ میدان کارزار میں، بچے یتیم ہو جائے پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا، مصطفیٰ پیارے کی بھولی بھیڑوں کا ایمان نہ جانے پر. اللہ اللہ. پھر ہم نے کہا 100 برس کا ایک مشرک ہے. کئے برس کا؟ 100 برس کا. اچانک قلب پلٹا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی، اس نے میں موت آ گئی، انتقال ہو گیا. بولو کہاں جائے گا؟ اللہ. ان سے پوچھا دیوبندی سے کہاں جائے گا؟ تو بولے جنت میں. کیا بولے؟ میں نے کہا حضرت 100 برس کا مشرک، 100 برس کا مشرک اور ایک لمحہ کلمہ پڑھا انتقال کر گیا، جنت میں جائے گا؟ بولے اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے. کیا کہا؟ اس لیے کہ اس کے پاس. میں نے کہا الحمدللہ، دعویٰ میرا، دلیل تیری کہ نجات ایمان پر ہے. اگر 100 برس کا مشرک بھی توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے اور انتقال کر جائے تو 100 برس کا شرک جیسا گناہ معاف ہو جائے گا اور جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو میں نے کہا اصل چیز نجات ایمان پر ہے. کائے پہ ہے؟ ایمان پہ ہے. میں نے کہا ایک زمانہ تھا جب کشمیر بارڈر پر جنرل ضیاء الحق نے
اپنی فوج لگا دی تھی. اندرا گاندھی کو معلوم ہوا, وزیر دفاع کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ کشمیر بارڈر پر بہت قیمتی اپنی فوج اتار دو. کہنا پرواہ نہ کریں, اگر مر جائیں پرواہ نہ کریں, مگر سرحد و سیما کی حفاظت کریں, سرحد و سیما کی حفاظت کریں. اللہ, میں نے وزیر دفاع سے پوچھا کہ تم نے اپنی سب سے قیمتی فوج کو کشمیر بارڈر پر کیوں لگایا؟ کیوں نہیں تم نے آپ نے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ لگایا؟ کیوں نہیں آپ نے نیپال کے بارڈر پہ لگایا؟ کیوں نہیں آپ نے چین کے بارڈر پہ لگایا؟ تو ہندوستان کے وزیر دفاع نے کہا ادریس رضا, حملہ جس بارڈر پہ ہوتا ہے دفاع اسی بارڈر پر کی جاتی ہے, لہذا حملہ چین کے بارڈر پر نہیں تھا, حملہ نیپال کے بارڈر پر نہیں تھا, حملہ جو تھا نیپال کے بارڈر پر نہیں تھا, حملہ بنگلہ دیش کے بارڈر پر نہیں تھا, حملہ کشمیر کے بارڈر پر تھا. لہذا ہم نے اپنی قیمتی فوج کو اسی بارڈر پر لگا دیا کہ جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا, مگر ان لوگوں اپنے وطن کی آبادی اور ملک کو نہ جانے پائے. اسی طریقے سے ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل اس وقت جب حملہ کیا تو انہوں نے ہمارے داڑھی پر حملہ نہ کیا, ہماری نماز پر حملہ نہ کیا, ہمارے روزے پہ حملہ نہ کیا, انہوں نے حملہ کیا تو ایمان پر حملہ کیا. اور جب ایمان پر حملہ کیا تو بریلی سے اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے, اپنے غلاموں کو بلایا, فرمایا دیکھو ایمان پر حملہ ہو گیا ہے, لہذا جاؤ ایمان کی سرحد و سیما کی حفاظت کرو. لہذا ہم وہ حفاظت کر رہے ہیں. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. اللہ اللہ, بات آ گئی ہے. ایک جملہ اور سن لو, ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دو. اللہ اللہ, بات آ گئی. یہی ہے کہنا چاہیے, بڑودا دور نہیں ہے, امریکہ اور روس اور برطانیہ کی بات نہیں ہے کہ آپ کیسے پاسپورٹ بناؤ گے, کیسے ویزا لو گے, کیسے جاؤ گے. یہ کتاب رکھی تقویت الایمان اسی کے اندر, پٹارے کے اندر. اللہ اللہ, مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے 70ویں پیڑھی کے تقریباً شہزادے حضرت سرکار قطب الدین بادشاہ بلالی رضی اللہ کا آستانہ ہے پانی گیٹ پر, جا کر ابھی معلوم کرو. الحمدللہ میں تو وہاں سے فوٹو بھی لے کر آیا. اللہ اللہ, یہ 11-12 محرم کی بات ہے. وہاں ماسٹر پلان چلا, مکان ٹوٹے, دکانیں ٹوٹی, توڑتے توڑتے اس مقام پر پہنچے. پہنچنے کے بعد پھیتا ڈالا تو سرکار کی 3 فٹ مزار کی باؤنڈری اندر تھی سڑک کے. جب وہ نگر مہاپالکا والے توڑنے چلے تو ان لوگوں نے منع کیا, آپ ہماری دکان توڑ دیں, مکان توڑ دیں, آپ اس مزار شریف کو نہ توڑیں. ان کا نہیں, قانون تو سب کے لیے یکساں ہے. بات ہوئی, چلے گئے, شام ہو گئی, دوسرے دن آئیں گے. وہ خادم مزار شریف پہ گئے, رونے لگے, بابا کرم کر دو, کیا ہو رہا ہے. جا کے سوئے. جب سوئے تو رات میں خواب میں حضرت سرکار قطب الدین شاہ بلالی جو حضرت بلال حبشی صحابی رسول کے پیارے پوتے ہوتے ہیں تشریف لائے. فرمایا بیٹا کیوں گھبراتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. کیوں گھبراتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن پھر آئے, پھر بات چیت ہوئی, شام ہو گئی, چلے گئے. تیسرے دن پورا پی ایس سی بھی, ڈی ایم بھی, ایس پی بھی, سب لوگ پہنچ گئے. وہاں کے میئر بھی پہنچ گئے کہ اس مزار شریف کی باؤنڈری کو توڑا جائے گا. ادھر سے ہندو بھی نکل آئے, ادھر سے مسلمان بھی نکل آئے. عجیب عالم تھا ہنگامے کا. اللہ اللہ, بلڈوزر میں چابی لگائی گئی. 14 محرم ہے. کون سی محرم ہے؟ ابھی سال پوری نہیں ہوئی, لمبی داستان نہیں ہے. یہ بڑودا ہے, 2 قدم پر جاؤ دیکھیے, مگر وہی مانے گا جس کی قسمت میں ایمان ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اللہ اللہ, 14 محرم ہے, 12 بجے کا ٹائم ہے, سورج نکلا ہوا ہے پورے آب و تاب کے ساتھ. بلڈوزر کے اندر چابی لگائی گئی. ڈی ایم نے باقاعدہ آرڈر دے دیا, سٹی میجسٹریٹ نے آرڈر دے دیا کہ اگر خلفچار ہو اللہ اللہ تو فوراً لاٹھی چارج کر دی جائے. اللہ اللہ, عجیب ہی عالم ہے. کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے, کسی کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے. ایک عجیب مکش کا عالم ہے. اسی وقت بلڈوزر چلنے سے پہلے کیا دیکھا کہ زمین دھیرے سے ہلی, زمین دھیرے سے ہلی, اور پھر کیا دیکھا کہ 3 فٹ مزار شریف پیچھے ہٹ گیا. 3 فٹ مزار شریف. تکبیر, نعرہ رسالت. اب جب یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے ٹوپی اتاری اور وہاں رکھی مزار شریف پہ. کہا حضور تم سچے, تمہارا دین سچا. 1300 برس کا زمانہ بیتنے کے بعد جب امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی طاقت کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن روح کائنات, شہزادہ شیر بیش اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ مولوی صاحب سمجھتے ہیں ہماری تقریر سے دین پھیل رہا ہے.
ذرا دیکھو بڑودا کے اندر معلوم کرو، جب یہ کرامت کا ظہور ہوا تو ہزاروں دیوبندی جو اجتماع میں جا چکے تھے، جو تبلیغ میں جا چکے تھے، جو ان کی تبلیغ کے اندر بہت کوشاں تھے، آگے بڑھے اور انہوں نے دیوبندیوں کا گریبان تھاما، کہا او نہ بکارو، تم کہتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گیا خنزیروں، ارے جب نبی کے پیارے صحابی کے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، ہزاروں اور کہنا چاہیے تعداد میں وہ دیوبندی جو اجتماع میں جا چکے تھے، تبلیغ میں جا چکے تھے، سب نے اسی مزار پاک پہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پیارے کنکر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا، کنکر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، چڑیا رین بسیرا۔ کس دنیا پہ ابھی 2 منٹ میں انتقال ہو جائے گا، جلدی سے وہ دفنائیں گے، اور آنے والوں کا کیا حال؟ ارے چلو بھیا کیا بتائیں، اگر نہیں جائیں گے تو ان کا بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ ذرا غور کر، کس دنیا پر بھروسہ کر رہا ہے؟ ارے چلو بھیا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی آئے تھے لہذا تھوڑی دیر کے لیے تو چلو بھائی، ذرا مٹی کئے بجے ہوگی؟ فون سے پوچھ رہے ہیں، ان کا 9 بجے، ان کا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، تو معلوم 9 بجے مٹی ہے تو 9:15 بجے حضرت آ رہے ہیں۔ اللہ اس دنیا پہ بھروسہ کر رہا، اس دنیا پہ اترا رہا۔ اللہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اللہ اللہ، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ فرمایا قبر 7 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ اللہ اللہ، مفہوم قول مبارکہ اٹھا کے دیکھو۔ اللہ اللہ، میرے یہاں آ رہا، یہ تیرے ساتھی سب تجھ کو تنہا چھوڑ کے چلے آئیں گے، تو اپنے آنے سے پہلے ساتھی تلاش کر لے، تو میرے یہاں آ رہا۔ اللہ اللہ، اور اللہ اللہ، اور تو یہاں آنے کی تیاری نہیں کرتا، یہ نرم و گداز بستر پہ لیٹا ہے، وہاں مٹی پہ لٹال کے چلے آئیں گے، آنے سے پہلے یہاں بسترے کا انتظام کر لے، تو بتی چلی جاتی گھبرا جاتا ہے، یہ اندھیرا گھب ہے، تو یہاں آنے سے پہلے اجالے کا انتظام کر لے۔ فرمایا 7 مرتبہ آواز دیتی، نادان کدھر پھولا ہوا ہے کہ فلیٹ بھی ہو گیا، اب بمبئی میں 2 دکانیں بھی ہو گئی، اب میں نے وطن کے اندر کہنا چاہیے 20 بیگہ زمین بھی خرید لی ہے۔ اللہ اللہ، مگر فرمایا کہ وہ آواز دے کے کہتی ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، اگر تیری 50 سالہ زندگی ہے اور 40 سال کا ہو گیا تو صرف تیرے 10 سال رہ گئے ہیں، اس 10 سال کے اندر تو کیا کر رہا ہے، ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ لے۔ اگر تیری 60 سالہ زندگی ہے اور تو کہنا 55 سال کا ہو گیا تو تیری صرف 15 سال باقی ہے، ذرا پیچھے مڑ کے بھی تو دیکھ، جس روز سے پیدا ہوا تیری زندگی گھٹ رہی ہے اور قبر بتجریج قریب آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اسی مقام پر کسی نے کہا ہے کہ آدمی جائے ادھر اور دیکھے ادھر تو اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، وہ مر جایا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ اللہ، قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، یہ روزانہ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا۔ اللہ اللہ، قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو جدھر جانا ہے ادھری دیکھو۔ اے میرا بھولا مسلمان، اسی پیارے نبی کا دامن تھام لے، ان کے چنگل سے دور ہو جا۔ سنی، اللہ اللہ، سنی تو سبھی کہتے ہیں مگر سنی وہی ہے جو وہابیوں سے دور ہے، دیوبندیوں سے دور ہے، اللہ اللہ ان سے علیحدہ ہے، وہی صحیح سنی ہے۔ اللہ اللہ، اور مزید دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ جلد 3 کے اندر اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ بقیہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو یہ کل آپ کو دکھا دوں گا۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ او سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، شہریار رم تاجدار حرم، شہریار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہلا، کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا، کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا،
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، یا رسول اللہ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، اے خدا کے حاضروں ناظر رسول، یہ سلام عاشقاں کیجے قبول، الصلاۃ والسلام علیکم الرحیم، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائما ابدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کریمہ کار سازا بندہ نوازا پروردگارہ پرانہارا، یا اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر و موجود ہیں سب کا حاضر ہونا، تشریف رکھنا، پڑھنا سننا قبول فرما لے. باری تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے سینوں میں مجدن فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کو شہدائی اور سودائی بنا. کریم آقا ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما دے. مولا کریم زبانیں ایسی نصیب فرما جو تسبیح کے لیے بے چین ہو جاتی ہوں. یا اللہ قلب ایسا عطا فرما جو تیری محبت سے بھرا ہوا ہو.
اور سینہ ایسا ہو جو سرکار کا مدینہ ہو جائے. مولا کریم آنکھوں میں اپنے خوف کے آنسو اور اپنی محبت کی چاشنی دے دے. مولا کریم وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سرشار ہو کر کے قربان ہونے والا عطا فرما دے. کریم آقا فضل و احسان فرمانے والے پروردگار، ہم میں جو بے نمازی ہوں انہیں نماز کا خوگر و عادی بنا، اور یا اللہ جو نماز پڑھتے ان کی نمازوں میں حلاوت نصیب فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے واسطے سے بندگی میں زندگی نصیب فرما اور زندگی میں بندگی نصیب فرما. خداوندہ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد کر، اولاد والوں کی اولاد نیک اور سعادت مند بنا. کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالیہ کا شہدائی اور سعدائی بنا. مدینہ منورہ کا وفادار اور جانثار بنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ پاک کے صدقہ و طفیل گنبد خضرا کی بہاروں کے واسطے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نارین شریفین کی وجاہت کے واسطے مولا کریم دعاؤں کو درجے قبولیت نصیب فرما دے. خداوندہ اتنے سارے تیرے بندے تیری محبت میں جمع ہے مولا کریم، تیرے نام کی کشش لے آئی اور تیرے محبوب سے والہانہ لگاؤ انہیں کھینچ کھینچ کر لایا. مولا کریم ان کا آنا سعادتوں کا باعث بنا دے. یا اللہ تیرے نبی کی طرف نکلنے والا ہر قدم جو خاک آلود ہوتا ہے جنت کی بشارت ہے. مولا ان کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی و کامرانیاں نصیب فرما. یا اللہ دونوں جہان میں صاحب مراد اور عزت یاب فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 23091629.